یہ 250 عیسوی کی بات ہے کہ جب شہر افسوس پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر سال شہر سے باہر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں دیگر خرافات کے ساتھ پوجا پاٹ ہوتی اور جانوروں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ بادشاہ سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو بھی اعتراض کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس سال میلے میں چند عیسائی جوان بھی شامل ہوئے جو اپنی قوم کے نمائندے تھے۔ ان نوجوانوں نے میلے کے دوران قوم کو پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان کے لیے خون کے نذرانے پیش کرتے دیکھا تو انہیں قوم کی ان احمقانہ حرکتوں پر بڑا افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میلے کے ہزاروں لوگوں میں سے چند کے دلوں میں پوجا پاٹ سے شدید نفرت کے جذبات پیدا فرمائے۔ چنانچہ پہلے ایک نوجوان میلے سے باہر نکل کر دور ایک درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور نوجوان بھی درخت کے سائے میں آ کر بیٹھا۔ اسی طرح تھوڑی دیر میں وہاں 7 نوجوان جمع ہو گئے۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ یہ 7 نوجوان قوم کے جاہلانہ طرز عبادت سے بیزار تھے اور قریب قریب بیٹھے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی میرے باغیانہ خیالات کا علم ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے مخبری کر دی تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اسی شش و پنج میں کافی دیر گزر گئی۔ خاموشی طویل ہوتی چلی گئی۔ بالآخر ان میں سے ایک کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی اور وہ بول پڑا کہ بھائیو، میری قوم جن پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے یہ سب باطل ہیں، کفر ہے۔ یہ بے جان بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خدا تو صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک و ثانی نہیں۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ تو گویا باقی نوجوانوں کے دل کی آواز تھی۔ یوں چند ہی منٹوں میں یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست و رفیق بن گئے۔ پھر انہوں نے قوم سے بغاوت کر کے ایک اللہ کی پیروی کے لیے اپنی ایک خفیہ عبادت گاہ قائم کر لی، لیکن ان کی یہ عبادت گاہ زیادہ عرصے تک چھپی نہ رہ سکی اور اس کی خبر سینہ بسینہ گردش کرتی ہوئی بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے ان سب کو دربار میں طلب کیا۔ یہ نوجوان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے ان کی عقیدے کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ نے ان کے دل سے ڈر و خوف ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی خوف و خطرے کے نہ صرف اپنا عقیدہ بیان کیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ بادشاہ اور اہل دربار ان نوجوانوں کی بے باکی اور دلیری پر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ نوجوان امیر و کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں چند دنوں کی مہلت دیتے ہوئے حکم سنایا کہ اگر ان چند دنوں میں تم لوگ راہ راست پر نہ آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دقیانوس بادشاہ کی سفاکی مشہور تھی۔ نوجوانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ چند دن بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں کی مدد فرمائی اور اس چند روز مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نوجوان شہر سے دور ایک غار میں روپ پوش ہو گئے۔ اصحاب کہف کا قصہ دراصل شروع ہوتا ہے ان 3 سوالوں سے جو مشرکین مکہ آپ علیہ السلام سے پوچھنا چاہتے تھے۔ یہودی علماء نے انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ ان سے یہ 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ رسول نہیں ہیں۔ ان سے پہلا سوال یہ کرو کہ وہ نوجوان کون تھے جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ دوسرا، اس شخص کا حال دریافت کرو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، اور تیسرا سوال ان سے روح کے متعلق کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ قریش مکہ کا وفد یہ سوالات لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے سوالات سن کر یہ فرمایا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ عرب میں ان کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کے غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔
مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ اپنے نبی کے زبان سے ان سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ جس زمانے میں اصحاب کہف یعنی ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادی سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت اس شہر کو بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم و شان مندر تھا جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کی پوجا کرنے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر عامل، فال اور تعویذ نویس دنیا بھر میں مشہور تھے۔ ان کا کاروبار شام، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے تھے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہمیں رحمت اور آسانی عطا فرما اور ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ اور اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت کا بندوبست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور غار کے اندر ان پر طویل نیند طاری کر دی اور وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ جس غار میں یہ نوجوان سو رہے تھے وہ ایک سنسان جگہ پر واقع تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی نیند کے دوران کروٹیں بدلنے کا اہتمام بھی فرمایا ہوا تھا۔ یہ غار اندر سے کافی کشادہ تھا۔ اس کے دہانے پر ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویرانے اور سنسان جگہ پر ایک اندھیری غار اور اس کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ایک خوفناک کتا۔ یہ ایک ایسا بھیانک منظر تھا جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے نکل جاتا۔ سورہ کہف کی 19ویں آیت میں اصحاب کہف کے دوبارہ بیدار ہونے اور اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے شہر جانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا، اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح سالم تھے جس طرح 300 سال قبل سوتے وقت تھے۔ اس لیے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا، گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تھے وہ صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم حصہ سوئے رہیں۔ بیدار ہونے کے بعد انہیں خوراک کا بندوبست کرنے کی فکر ہوئی، چنانچہ پاکیزہ کھانے اور جستجو اور احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر کی جانب گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ اس نے وہ سکہ ایک دکاندار کو دیا تو کئی سو سال پرانا سکہ دیکھ کر دکاندار سخت حیران ہوا۔ اس نے دوسرے دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا۔ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور اس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ اصحاب کہف کا ساتھی یہی کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو تو 3 صدیاں گزر چکی تھی۔ لوگ کس طرح اس بات پر یقین کر لیتے؟ لوگوں کو یہ شک ہوا کہ اس کو کہیں دفن ہوا خزانہ مل گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کی دربار میں پیش کر دیا۔ اصحاب کہف کے غار میں جانے کے وقت جو ظالم بادشاہ اس شہر پر مسلط تھا، اسے مرے ہوئے صدیاں بیت گئی تھیں اور اس وقت اس مملکت پر توحید پر یقین رکھنے والے ایک نیک اور صالح بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور فرار ہو جانے کا واقعہ تحریر تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے اصحاب کہف کو اشتہاری مجرم قرار دے کر ان کے نام اور پتے کی تختی لکھوا کر محفوظ کروایا تھا کہ جب کبھی یہ نظر آئیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ تاہم بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دربار شاہی میں کچھ ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا جانتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر بادشاہ کے خوف کی وجہ سے وہ یہ بات ظاہر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار رکھ لی تھی۔ اسی تختی کا نام رقیم ہے، جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ بادشاہ اصحاب کہف کے واقعے سے کسی حد تک واقف تھا،
और उस वक्त वो अपने रब के हुजूर उस दुआ में मशगूल था कि किस तरह लोगों को इस बात का यकीन आ जाए कि मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह ताला की कुदरत के आगे कोई बड़ी बात नहीं। असहाब कैफ के गिरफ्तार शुदा साथी से बादशाह ने बहुत सारे सवालात किए, जिनके जवाबात से इत्मीनान के बाद बादशाह को यकीन हो गया कि ये शख्स असहाब कैफ में से ही है। उस मौके पर बादशाह ने कहा कि मैं अक्सर अल्लाह ताला से ये दुआ किया करता था कि मुझे उन लोगों से मिला दो जो दख्यानूस के खौफ से अपना ईमान बचाकर निकल गए थे। बादशाह ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि शायद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है और ये वाक़या अपनी आंख से देखकर लोग यकीन कर लें कि अल्लाह ताला लोगों को दोबारा जिंदा करने पर कुदरत रखते हैं और मौत व ज़िंदगी उसी के हाथ में है। ये कहकर बादशाह ने उस शख्स से कहा कि मुझे उस गार पर ले चलो जहाँ से तुम आए हो। बादशाह अहले शहर के एक बहुत बड़े मजमुए के साथ गार की जानिब रवाना हुआ। गार के करीब पहुंचे तो गिरफ्तार शुदा शख्स ने कहा कि आप ज़रा यहाँ ठहरें, मैं अपने साथियों को हकीकत हाल से बाखबर करके आपके आने की इत्तला दे दूँ। ऐसा ना हो कि अचानक आप सबको देखकर वो ये समझें कि हमारा दुश्मन हम पर चढ़ाई करने को आ गया है। चुनाचा उन सबको ज़रा दूर खड़ा करके आप खुद गार में अंदर दाखिल हुए और अपने साथियों को तमाम हालात से आगाह किया। उनके साथी ये सुनकर बड़े हैरान भी हुए और बहुत खुश भी। आखिर वो बाहर आ गए, इज्जत और एहतराम के साथ बादशाह का इस्तकबाल किया और अपने गार में वापस लौट गए। बाज़ मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि बादशाह से मुलाकात के बाद असहाब कहफ ने बादशाह और अहले शहर से कहा कि अब हम आपसे रुखसत चाहते हैं, और गार के अंदर चले गए और उसी वक्त वो सब वफात पा गए। असहाब कहफ की बुजुर्गी और तकद्दुस के तो सभी कायल हो चुके थे। उनकी वफात के बाद सबका ख्याल हुआ कि गार के पास कोई इमारत बना दी जाए। शहर में कुछ बुत परस्त भी थे। उन लोगों का मशवरा था कि यहाँ बतौर यादगार एक इमारत बना दी जाए, मगर अरबाब हुकूमत बादशाह और अवाम की अक्सरियत अहले किताब में से थी और उन्हीं का गुलबा था। उनकी राय ये थी कि यहाँ मस्जिद बना दी जाए जो यादगार भी रहे और आइंदा बुत परस्ती से बचाने का सबब भी बने। अल्लाह ताला ने सूरह कैफ की आयत नंबर 21 में उसका तस्करा भी फरमाया है। हज़रत अली करमल्लाह वजहहू से रिवायत है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कैफ पढ़ ले वो 8 रोज़ तक हर फितने से महफूज रहेगा, और अगर दज्जाल निकल आए तो वो उस फितने से भी महफूज रहेगा। हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिस शख्स ने सूरह कैफ की पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात याद कर लीं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मक़तूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ पूरी की पूरी एक वक्त में नाजिल हुई और 70,000 फरिश्ते उसके साथ आए, जिससे उसकी अज़मत शान ज़ाहिर होती है।